الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مرد الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت معزز محترم احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، ان دنوں آپ جس موضوع پہ گفتگو سن رہے ہیں وہ آیا برکہ سورۃ النحل کی کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، رب کائنات جل وعلا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اعتدال کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے عدلی سے منع فرماتا ہے۔ لفظ عدل کے تحت ان دنوں گفتگو چل رہی ہے۔ یاد رکھیے اس کائنات ہستی میں پائے گئے سارے کے سارے ادیان اور مذاہب، خواہ ان کا تعلق سماوی ہو یعنی آسمانی مذاہب ہو یا دنیا کے اپنے بنائے ہوئے زمینی مذاہب، ان سارے مذاہب میں اسلام کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کا انکار کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ کریم شفیع معظم رحمت عالم کے عرفہ اعلیٰ مراتب کا ذکر کرتے شاعر کرام فرماتے ہیں کہ رسول مشرف رحمت عالم کو بھیجا کہ وہ دین متین دے کر لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ کو سارے دینوں پر فوقیت عطا فرما دے۔ دین اسلام سارے دینوں پر عرفہ اعلیٰ دین ہے، اسی فوقیت میسر ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، قرآن کریم کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ بعض بیوقوف لوگ ہیں ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ جو عموم میں آئے کہہ دیتے ہیں دین اسلام سارے دینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کا اصول، اس کا قانون، اس کی عملی تقاضے سارے ادیان سے عرفہ اعلیٰ ہے۔ بالخصوص اس کا نظام عادل اتنا رفع اعلیٰ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون اسلامی قانون کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ دنیا والے کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے قوانین رب کائنات نے بنائے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کا دین اللہ رب العزت جل وعلا نے بھیجا۔ کہا جا سکتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کا دین یہودیت اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ رب کائنات نے جو دین ان کی جانب بھیجا تھا، جو آئین قانون ان کی جانب بھیجا تھا، ان بدبختوں نے اس میں تبدیلی کر لی۔ جس کی ایک میں مثال دوں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت کون و مکا علیہ تو اس کی خدمت فیض درجت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مدینہ طیبہ کی بات ہے۔ مقدمہ یہ پیش ہوا کہ ایک یہودی مرد و عورت نے گناہ کا کام کیا تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ کی سلطنت کے فرما روا میری کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے اصول سیاست کے مطابق، اصول امور مملکت کے مطابق جتنے مقدمات تھے، خواہ وہ یہودیوں کا ہوتا، عیسائیوں کا ہوتا، مشرکین کا ہوتا، مسلمانوں کا ہوتا، سارے مقدمات میرے نبی کی عدالت میں پیش کیے جانے تھے۔ اب یہودیوں نے وہ مقدمہ بارگاہ رسالت باب میں پیش کر دیا۔ شاید یہودی پیش نہ کرتے لیکن وہ مجبور ہو گئے تھے۔ ایک آدمی نے جب کسی عورت کی عزت کو برباد کیا تو اپنے سے باہر ہو گئے، اپنے میں نہ رہے، انہوں نے مقدمہ بارگاہ رسالت باب پیش کر دیا تاکہ اس کو سزا ملے۔ لیکن یہودیوں نے بارگاہ رسالت باب میں عرض کیا اے ابو القاسم، یہودی میرے کریم آقا محمد نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، انہیں تمہیں ماننا ہوگا، اس لیے وہ حضور کا نام نہیں لیتے تھے، ابو القاسم کہتے تھے۔ کہنے کہ ابو القاسم ہمارا یہ مقدمہ ہے، چونکہ تم مدینہ کی سلطنت کے فرما روا ہو،
मुकदमा तुम्हारे सामने ही पेश किया जाएगा, लेकिन हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा मुकदमा तुम अपनी किताब के मुताबिक ना करना, बल्कि हमारी किताब तौरात के मुताबिक मुकदमा करना। यानी मुकदमा तुम सुनोगे, फैसला तुम दोगे, लेकिन आईन तुम्हारा नहीं होगा, आईन कानून हमारा होगा। आपने फरमाया मैं तुम्हारे आईन और तुम्हारी तौरात के मुताबिक ही फैसला करूंगा। तौरात का आईन भी रब ने बनाया है, कुरान का आईन भी रब ने बनाया। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसके मुताबिक अमल करूंगा। मगर उस जमाना में तौरात सब लोगों के पास नहीं थी, सिर्फ यहूदी उलमा के पास तौरात थी, उनके काहनों के पास तौरात थी, हत्ता के बादशाहों के पास भी तौरात नहीं थी। जिस तरह बिहम्दिल्लाह ताला आज कुरान करीम एक एक मुसलमान के हाथ में मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम के हाफिज हैं। तौरात में ऐसा नहीं था, इंजील में ऐसा नहीं था। उनके उलमा के पास थी, पादरियों के पास थी, उनके राहबों के पास थी, उनके जो जय्यद किस्म के लोग थे उनके पास थी। बादशाहों के पास भी नहीं थी, मजहबी जय्यद लोगों के पास थी। बादशाह अलबत्ता इतना अपना असर जरूर रखते थे कि यहूदी उलमा को खरीदते थे, उनको दिरहम दिनार देते, सोना चांदी देते, बड़े बड़े ओहदों का लालच देकर तौरात में जो चाहते तब्दीली करवा लेते। तो मेरे करीमा का ताजदार बोजम शफी मदमरहत की खिदमत फैज़ दर्जत पेश किया गया कि हमारी तौरात के मुताबिक हमारे दरमियान फैसला कर लो। तौरात में बज़ाहिर क्या लिखा था, तब्दीली करके लिखा था, तौरात के कानून को बदल दिया था, और ये लोगों की बड़ी बदबख्ती थी। मेरे करीम आका रसूल ने इशारे के नबी कदर फरमाया कि तौरात के मुताबिक इन दोनों की सजा ये है, शादीशुदा हैं दोनों, इन दोनों को पत्थर मार मार कर मार दो। कुरान करीम की भी यही सजा है और तौरात की भी यही सजा है। यानी कुरान करीम ने भी इसी सजा का जिक्र फरमाया और तौरात में भी अल्लाह ताला ने इसी सजा का हुक्म दिया था। उन्होंने इनकार कर दिया, कहने लगे जी नहीं, ये सजा नहीं है, बल्कि सजा क्या है तौरात के अंदर कि उस मर्द और औरत को जो फेले बद के मुर्तकिब होते हैं उनको गधे पर बैठाकर शहर में एक चक्कर लगवा दो। इस जगह में आपको ये साथ दिला दूं, गधे की सवारी हम मायूब समझते हैं, बुरी समझते हैं, ऐब वाली समझते हैं, शर्म वाली समझते हैं, लेकिन अहले अरब के यहाँ गधे की सवारी मायूब नहीं थी, बल्कि वो तो बड़े शौक से गधे की सवारी करते थे। ज़िम्नन मैं आपको अर्ज कर दूं, गधे की सवारी करना मेरे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबे दाइमान अबदा। मेरे करीम आका जिस गधे की सवारी फरमाया करते थे उसका नाम याकूर था। गधे की सवारी को अहले अरब बहुत तरजीह देते थे। सबब उसका ये था कि आप जानते हैं कि ऊंट होते हैं, उस पर बैठने वाला सवार मुसलसल ऐसे ऐसे हिलता रहता है, सुकून के साथ नहीं बैठता, और ऊंचा होता है, खुदा न खास्ता उसके ऊपर से अचानक उतरना पड़े तो उतरना मुश्किल होता है। छलांग लगा के आदमी उतरेगा तो फिर हाथों के टूट जाने का अंदेशा है। ऊंट को बैठाकर देर के बाद उतरना होता है। गधे की सवारी इतनी आरामदेह होती है, आसानी के साथ आदमी सवार भी होता है, आसानी के साथ नीचे भी उतर आता है। घोड़े की सवारी भी तेज रफ्तार होती है। नरमो नाज़िक अंदाज ख्वातीन या बूढ़े वो भी घोड़े की सवारी नहीं कर सकते कि बाद आपका सरकश घोड़ा दौड़ पड़ता है, जिस बिना पर सवार के गिर जाने का अंदेशा होता है। गधे में ये बात नहीं होती, इसलिए गधे की सवारी को अहमियत दी जाती है। ज़िम्नन बात कर रहा हूँ, क्या मुझे बताएंगे बना कि जब हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी को गोद में लेने के लिए मक्का में आई थी, तो हलीमा सादिया की सवारी कौन सी थी? जी हाँ, मादा दराज गोश गधी की सवारी थी। मेरे नबी को इसी सवारी पर सवार करके लेके गई थी, ऊंटनी पर नहीं। ऊंटनी पर सामान लदा हुआ था, ऊंटनी दूध के लिए साथ ली हुई थी, सवारी के लिए गधी थी। ऊंटनी पर आपका काम तो सवार हो जाता, लेकिन हजरत हलीमा सादिया गधी पर सवार थी और इसी पर मेरे नबी को सवार करके लेके गई थी। और जब मेरे करीम आका को सवार किया था तो ये गधी हरमे काबा में आई थी। सबसे पहले हरमे काबा को सजदा किया था, फिर सफर पर रवाना हुई थी। और फिर ये गधी कमजोर ना था, वहां अब इतनी तेज चल रही थी
کہ باقی گدیوں سے باقی سواریوں سے آگے نکل گئی. باقی جو خواتین بنو سعد کے علاقہ سے آنے والی تھی انہوں نے پوچھا تھا حلیمہ جس سواری پر سوار ہو کے تم آئی تھی, جس گدی پر, اونٹی تو تیز چلتی ہے نا, جس گدی پر سوار ہو کے تم آئی تھی وہ تو ناتوان تھی, وہ تو کمزور تھی, وہ چل نہیں سکتی تھی. ان مکہ والوں نے جو تجھے بیٹا دیا ہے پرورش کرنے کے لیے, تو کیا بیٹے کے ساتھ ساتھ سواری بھی دی ہے کہ اتنی تیز رفتار ہم سب سے آگے نکل گئی؟ پہلے تو اسے چلا نہیں جاتا تھا. حضرت حلیمہ نے جواب دیا تھا سواری وہی ہے, یہ ساری کی ساری برکت اس سوار کی ہے جو سواری پر سوار ہے. یہ ساری کی ساری برکت اس سوار کی ہے جو سواری پر سوار ہے. یعنی گدی کی سواری یا گدے کی سواری کوئی عیب نہیں تھا بلکہ عزت کی نشانی تھی, اچھا سمجھا جاتا تھا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک سیاسی پارٹی کا انتخابی نشان بلا کیا ہے؟ گدا. امریکہ کی معتبر سیاسی پارٹی کے انتخابی نشان گدا ہے. ہم بر صغیر میں گدے کو بیوقوف کہتے ہیں, دنیا والے اس کو بیوقوف نہیں کہتے, اس کی سواری کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہودیوں میں تورات میں کیا لکھا تھا کہ جو مرد و عورت ایسا فعل بد کر بیٹھے اسے گدے پر سوار کر دو, یعنی عزت کی سواری پر. ان کے نزدیک گدے کی سواری عزت کی سواری تھی. میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کبھی گدے کی سواری کو ذلت کی سواری نہ کہیں, میرے قریب نے سواری فرمائی ہے, عزت کی سواری ہے. عزت کی سواری پہ بٹھا کر اس کو ایک چکر دے دو, یہ سزا پوری ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری تورات کے مطابق عمل کرتا ہوں, رجم کی سزا, اس کو رجم کی سزا دے دو. انکار کر دیا انہوں نے, نہیں ہماری تورات میں یہ نہیں ہے, بلکہ ہماری تورات میں اس کو گدے پر بٹھاؤ, گدے پر بٹھا کے مدینہ شہر کا ایک چکر دے دو اور پھر ان کو آزاد کر دیا جائے. میرے کریم نے فرمایا نہیں, تورات کے لے کے آؤ. وہ سمجھتے تھے ان کو کیا پتا ہماری تورات میں کیا لکھا ہے. تورات آ گئی, ان کے بڑے عالم ابن سوریہ کو کہا گیا اور پڑھو تورات. اسے تورات پڑھنا شروع کی, اپنی طرف سے بڑھایا گیا یہ جملہ سنا دیا جو مرد و عورت شادی شدہ اس فعل بد کے مرتکب ہوں ان کو گدے پر بٹھا کر شہر میں ایک چکر لگا کر ان کو چھوڑ دیا جائے, گویا ان کی محض تشہیر کر دی جائے. انہوں نے یہ عمل کیا, اس کے سوا کچھ نہیں. میرے کریم میں اگلی عبارت بھی پڑھو, کہنے لگے جی ہے ہی یہ, اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. میرے کریم آقا نے حضرت عبداللہ ابن السلام کو فرمایا ابن السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ اٹھو. عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے بڑے پائے کے عالم تھے جو میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے تھے. سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, آگے بڑھے, اس یہودی کا ہاتھ اٹھایا, ابن سوریہ کا ہاتھ کے نیچے وہ آیت موجود تھی جو رب کائنات نے نازل فرمائی تھی کہ ان کو رجم کر کے ہلاک کر دیا جائے. میں نے کہا ان لوگوں نے بدل دیا تھا تورات کو, تبدیل کر دیا تھا. آپ کے ہمسایہ ملک بھارت کی حالت کیا تھی اور ہے, ان کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا برہمن ہوتا ہے. برہمن ان کے ہاں تو معاذ اللہ خدا کا اوتار ہے. آپ سادات کرام کی وہ عزت نہیں کرتے, آپ اپنے علماء کی وہ عزت نہیں کرتے جو ہندو اپنے برہمن کی کرتے ہیں. اس کے بعد کھشتری آتے ہیں, پھر عام ہندو آتے ہیں, اور سب سے پستر درجہ ان کے ہاں شودر کا ہوتا ہے. سن کر آپ حیران ہوں گے, جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے ہیں, ان کے رسم و رواج کے واقف ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں برہمن کو کتنا بڑا جرم بھی کر دے, حتیٰ کہ برہمن شودر کو قتل بھی کر دے, بدکاری کا مجرم بنے, کچھ بھی کرے, برہمن کو کوئی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی, نہ قتل کی نہ عمر قید کی سزا, معمولی سرزنش ہوگی, اس کے بعد برہمن آزاد ہے. لیکن اس کے برعکس شودر کی حالت کیا ہے؟ اگر وہ برہمن جس کے پاس ان کے وید کی کتابیں 4 وید ہیں ہندوؤں کے, برہمن وید پڑھ رہا ہو, شودر سن لے, جیسا تم قرآن کریم پڑھتے ہو نا, قرآن کریم تو بہت اعلیٰ کتاب ہے, مثال نہیں دی جا سکتی, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے, سبحان اللہ, اسلام کا اور اعلیٰ قانون ہے, ایک بندہ قرآن پاک پڑھے, رب کریم کی اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اس سامعین سننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہو,
ان کو حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہو کے سنو اور غور و فکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ تم پہ رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہو۔ گویا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو باتوں کا کرنا منع حرام ہے، خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، اور سننے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، مگر ان کے وید کی حالت کیا ہے؟ ہندوؤں کا قانون ہے، برہمنوں کا قانون ہے، اگر برہمن اپنے گھر میں کسی محفل میں وید پڑھ رہا ہو اور اس کی آواز شودر کے کان میں پڑ جائے، شودر کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو نے وید کو سنا کیوں ہے؟ اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی سزا، کتنی بڑی سزا۔ سیسا، جسے پنجابی میں سکہ آپ کہتے ہیں، وہ کلئی کی طرح کی دھات جو آسانی کے ساتھ پگھل جاتی ہے، سکہ، سیسا، وزنی دھات، اس کو پگھلا کر شودر کے کان میں ڈال دیتے تھے، اور اکثر و بیشتر شودر مر جاتے تھے۔ کوئی بہت نرمی کا سلوک کرتا تو یہ کرتا تھا کہ تیل شدید گرم کر کے شودر کے کان میں ڈال دیا، سب کچھ جلا دیا جاتا۔ کیوں جلا دیا جاتا ہے؟ اس نے وید کو سنا کیوں ہے؟ برہمن وید پڑھ سکتا ہے، شودر کا پردہ کرنا سن بھی نہیں سکتا۔ اگر برہمن کسی شودر لڑکی کے ساتھ جو چاہے کرے اسے سزا نہیں، معمولی سرزنش ہے، لیکن اگر شودر برہمن لڑکی کو ہاتھ بھی لگا دے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ شودر کے لیے اور قانون ہے، کشتری کے لیے اور قانون ہے، عام ہندو کے لیے اور قانون ہے، برہمن کے لیے اور قانون ہے، لیکن اسلام کے طرف اعلیٰ مذہب ہے۔ زمانہ جانتا ہے، فتح مکہ کے بعد جب وہ چوری کا مقدمہ پیش ہوا تھا، جو آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، میرے نبی نے ایک تاریخی جملہ کیا فرمایا تھا، پہلی قوموں کی تباہی کا سبب ہی یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صاحب ثروت چوری کرتا یا جرم کرتا، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا، وہ غریب جرم کرتا اس کو سزا دے دی جاتی۔ یہ جرم قبیلے بنو مخزوم کی عورت نے کیا ہے، مجھے قسم سے رب کائنات کی، یہ کہہ کے میرے نبی نے ایک ایسی ذات بابرکات کا نام لیا کہ جس سے اعلیٰ خاتون شاید رب کائنات نے پیدا ہی نہیں کی ہے، ان کا نام لے کے کہا مجھے قسم ہے رب کائنات کی، اگر وہ چوری کرتی ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا۔ اسلام پر اعلیٰ مذہب ہے، اس کے آئین اور قانون کا مقابلہ دنیا کا کوئی آئین اور قانون نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے و انصاف پسند مانتے ہیں، پوپ کی حیثیت اتنی عرفہ اعلیٰ ہے، اس کو گناہ کی سزا کون دے گا؟ وہ تو خود لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں پوپ کو یہ مرتبہ منصب حاصل ہے، وہ عیسائیوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، پیسے لے کر، سونا چاندی لے کر گناہ معاف کرتا ہے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ لیکن اسلام اس قدر عرفہ اعلیٰ مذہب ہے، سن کر آپ حیران ہوں گے۔ زمانہ تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں مقرر فرما لیا تھا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبہ شہادت پر فائز ہو جانے کے بعد مدینہ طیبہ میں دو واضح گروہ بن گئے تھے، ایک حضرت سیدنا عثمان غنی کے حامی اور دوسروں کا خیال تھا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کا جو حضرت عثمان غنی کے حامی تھے، ان کا خیال تھا کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں وہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ جنگیں ساری کی ساری ہوئی تھیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ تو خون نہ ہو، مدینہ طیبہ اس ریشہ دوانیوں سے، اس فتنے سے محفوظ رہے، مدینہ طیبہ میں کوئی جھگڑا نہ ہو، حضرت علی نے مدینہ طیبہ کی عظمت کی وجہ سے دارالسلطنت دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر لیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کوفہ کی شرعی عدالت کا چیف جسٹس حضرت سیدنا قاضی شرح کو مقرر کیا۔ اب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ یوں کہیے کہ آج کل کا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم،
کوئی بادشاہ آج کا وہ اختیارات نہیں رکھتا جو اختیارات امیر المومنین کے ہوتے ہیں. امیر المومنین سیاہ و سفید کا مالک ہے، لیکن اس کے سارے احکامات عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا. یہ خلفاء دراصل خلفائے رسول تھے، رسول اللہ کے خلفاء تھے، حضور کے جانشین تھے. ان کی نافرمانی نہیں کی جاتی تھی، ان کے ہر حکم کے سامنے تسلیم خم کیا جاتا تھا. سبب یہ تھا ان کا کوئی بھی حکم قرآن و سنت کے خلاف ہوا ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے ہر بات مانی جاتی تھی. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی شرعی عدالت کا چیف جسٹس حضرت قاضی شرح کو مقرر کر دیا. اب حضرت علی نے ان کے سامنے مقدمہ پیش کیا. مقدمہ یہ تھا کہ حضرت علی کی زنا گم ہو گئی تھی، آپ نے زنا خریدی، 1-2 دن کے بعد زنا نہیں تھی، آپ پریشان ہو گئے. ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ نے وہ زنا بازار میں ایک یہودی کے پاس دیکھ لی. آپ نے یہودی سے فرمایا یہ زنا میری ہے، تو نے کہاں سے لی؟ یہودی نے انکار کر دیا، کہنے کا زنا تو میری ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم وجہہ نے وہ آمرانہ حکم نہیں نافذ فرمایا، زنا میری ہے، پکڑو اس کو، گرفتار کرو اور زنا میری لے کے اس کو دو. نہیں، یوں نہیں کیا. پراپر چینل حضرت قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ درج کر دیا، میری زنا گم ہو گئی تھی، فلاں یہودی کے پاس میں نے زنا کو دیکھا ہے. قاضی صاحب نے اسی وقت وارنٹ جاری کر دیے، اس یہودی کو عدالت میں طلب کر لیا. سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی طلب فرما لیا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں، یہودی بھی آ جائے گا. اب مقدمے کی سماعت کے دن حضرت علی مرتضیٰ بھی وہاں تشریف فرما ہے، قاضی شرح کی عدالت میں، اور یہودی بھی حاضر ہے. اب دیکھیے اسلام کا اعلیٰ قانون ذرا دیکھیے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. الحمدللہ تعالی انسان اچ کر اٹھتا ہے، اتنا اعلیٰ قانون. سیدنا علی مرتضیٰ امیر المومنین ہے، میرے نبی کے داماد بھی ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان بھی ہیں. عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، شرف و کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچا جا سکتا جتنی بلندی پر یہ فائز ہیں. مگر اسلام کا اعلیٰ قانون دیکھیے، قاضی شرح کی عدالت میں دونوں موجود ہیں، حضرت علی بھی یہودی بھی. قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ مدعی کو کہا جائے گا اپنے دعویٰ کو ثابت کر، جو تو نے دعویٰ کیا ہے ثابت کر. اگر وہ قاضی مدعی سے سوال دعویٰ کرے کہ دعویٰ کر، تیرا دعویٰ کیا ہے، اور مدعی دعویٰ کرے تو قاضی اسے حکم دے گا اپنے دعوے پر گواہ پیش کر. اگر مدعی گواہ پیش کرے گا، قاضی ان گواہوں پر جرا کرے گا، گواہ سچے ہیں یا جھوٹے. اگر ہر اعتبار سے مدعی کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا، پھر قاضی مدعا علیہ کی جانب مخاطب ہوگا کہ اب تو بتا. پہلے مدعا علیہ کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر اس کے دعویٰ کے مطابق، مدعی کے دعویٰ کے مطابق دعویٰ صحیح ثابت نہ ہو، وہ گواہ پیش نہ کر سکے یا گواہ صحیح نہ ہو، پھر مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ کیا کہتے ہو. مدعا علیہ سے گواہ نہیں طلب کیے جائیں گے، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، قسم اٹھا لے، وہ قسم اٹھانے کا بری ذمہ ہے. اسلام کے قانون کے مطابق اب جرا ہو رہی ہے حضرت علی پر. جرا کر کون رہا ہے؟ انہی کا مقرر کردہ قاضی. اب قاضی شرح حضرت علی سے پوچھتے ہیں، علی باب مدینۃ العلم ہیں، بتائیے کیا تمہارا مقدمہ ہے، دعویٰ کیجئے. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میری زرہ تھی، میں اسے گم پاتا ہوں، میں نے اسے ہدیہ کیا، نہ میں نے اس کو بیچا ہے. وہ زرہ اس یہودی کے پاس میں نے دیکھی ہے، وہ میری زرہ مجھے واپس دلائی جائے. اب 2 طرح کی ذمہ داری مدعا علیہ پہ ہے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. بطور مثال سمجھیے یہ اینک میری ہے، مجھے یہ اینک نہیں ملی، گم، میں نے دعویٰ کیا کہ میری اینک گم ہو گئی ہے، وہ ناصر صاحب کے پاس میری اینک مل گئی. اب میں نے مقدمہ کیا کہ اینک میری ہے، میری 2 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 یہ کہ میں پہلے ثابت کروں اینک میری ہے، اس کے لیے مجھے 2 گواہوں کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا یہ اینک میری ہے. اگر میں یہ ثابت کر دوں اینک میری ہے، پھر مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے بیچی نہیں ہے، چوری ہوئی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں نے اینک ناصر صاحب کو بیچ دی، بیچنے کے بعد میں نے کے خلاف مقدمہ کر دیا، اینک میری چوری کر کے لے گئے، پیسے بھی لے لیے، چوری کا الزام بھی لگا دیا.
اب ڈبل مجھے مقدمہ میں گواہ پیش کرنے ہوں گے. نمبر 1 یہ کہ یہ اینک میری ہے. نمبر 2 یہ میں نے واقعی بیچی نہیں، چوری ہوئی ہے. اب قاضی شرح اسی اصول کے مطابق حضرت علی سے سوال فرماتے ہیں، علی تم کہہ رہے ہو زرہ تمہاری ہے؟ میں ہاں زرہ میری ہے. فرمانے کہ تمہارے پاس گواہ کون ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ اور میرے بھائیوں، اگر میں حضرت علی کی طرف جھوٹ نسبت کروں تو ڈر ہے کہ کفر نہ ہو جائے کہیں. اتنی اعلیٰ ذات کی طرف جھوٹ کو نسبت کر دوں گا، کم از کم حرام تو ہے نا. چلو کفر نہ بھی صحیح، بہت بڑا گناہ تو ہے، میں حضرت علی کو جھوٹا کہوں. قاضی شرح کیا کر رہے ہیں؟ علی گواہ لے کے آؤ، زرہ تمہاری ہے. سیدنا علی مرتضیٰ جانتے ہیں کہ آئین مصطفیٰ کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے. قاضی صاحب کو سیدنا علی مرتضیٰ نے جواب میں فرمایا، قاضی صاحب میں نے بہت عرصہ زرہ اپنے پاس ہی رکھی، ایک دن پہلے خرید کے لایا، اگلے دن گم ہو گئی، اس لیے بہت سارے آدمی گواہ نہیں، البتہ میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین دونوں گواہ ہیں. یہ بچے نہیں تھے، جوان تھے، یہ دونوں گواہ ہیں. سبحان اللہ. اے قاضی شرح میں تمہاری عظمت کے بھی قربان جاؤں. حضرت قاضی شرح جواباً عرض کرتے ہیں، اے باب مدینۃ العلم، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، رسول رحمت نے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی کو رد کرا دیا ہے، نہیں قبول کی جائے گی گواہی. بیٹے باپ کے حق میں تو گواہی دے دیتے ہیں محبت کی وجہ سے، نہیں قبول کروں گا. سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے کے، قاضی صاحب تم ان کی گواہی کو رد کر رہے ہو جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. قاضی صاحب تم ان کی گواہی کو رد کر رہے ہو جو جنت کے جوانوں کے سردار. جرا ہو رہی ہے. اور جناب قاضی صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ جو اپنے پر عرض کرتے ہیں، اے باب مدینۃ العلم، سر آنکھوں پر وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مگر آئین مصطفیٰ یہ ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے. بیٹے ہیں نا تمہارے، اس کا انکار نہیں کہ ان کی عظمت کتنی ہے. بات آئین کی ہے، قانون کی ہے. قانون کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی. قیامت تک کے لیے قانون بن رہا ہے میرے بھائی، ایک اصول بن رہا ہے. علی مرتضیٰ فرمان کے چلو ٹھیک ہے، زیادہ ضد نہیں کی. ہاں البتہ میرا غلام قمبر وہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی صاحب مسکرا دیے، کہنے کے باب مدینۃ العلم تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہوا کرتی. غلام آقا سے ڈرتا ہے، وہ گواہی جھوٹی بھی دے سکتے ہیں. آئین اور قانون بن رہا ہے قیامت تک کے لیے. آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں. علی اور کوئی گواہ ہے؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا، جی نہیں، اور کوئی بھی گواہ نہیں. اب قاضی صاحب نے اپنا چہرہ حضرت علی کی جانب سے اور یہودی کی جانب موڑ دیا. اب تک یہودی سے پوچھا ہی نہیں ذرا کہاں سے لی ہے، کیا ہے. آج کا زمانہ ہوتا بیچارے کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا، پوچھا تک نہیں اسے. لیکن اب اس کی جانب مخاطب ہو کے فرمانے کے یہودی کو، اے فلاں میں معذرت چاہتا ہوں تجھے تکلیف دی، علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے، زرہ تمہاری ہے، جاؤ باعزت بری کرتا ہوں، لے جاؤ. اب وہ یہودی بھی کمرے عدالت سے باہر نکلیں اور باب مدینۃ العلم بھی اسی طرح کمرے عدالت سے باہر تشریف لائیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے، اپنے قاضی پر ناراض نہیں ہوئے تو نے یہ کیا کیا، کیوں کیا. مجھے یہودی کے مقابلہ میں معاذ اللہ ایسے ایسے کر کے دکھا دیا، میری توہین کر کے رکھ دی تو نے، میری عزت نفس کا لحاظ رکھا. وہ یہودی تھا، میں تیرا آقا تھا، امیر المومنین تھا، وہ میری بلی مجھے کیوں نہیں، کچھ نہیں کہا. اسی طرح کمرے عدالت سے باہر جب نکلے تو یہود نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، علی میں اس دین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اتنا اعلیٰ دین، اتنا اعلیٰ دین. کعبہ کے رب کی قسم، قاضی نے تجھ پر اس انداز سے زرہ کی ہے، حالانکہ تو امیر المومنین تھا، جیسے ایک معمولی بندے پہ زرہ کی جاتی ہے، ایک عام انسان پہ زرہ کی جاتی ہے. اور قاضی صاحب نے تیرے وہ بیٹے جو ان کے نزدیک بہت ہی محترم ہیں، ان کی گواہی کو بھی رد کر دیا. اے علی میں چور ہوں، زرہ میں نے چرائی ہے، لیجئے زرہ، مگر زرہ لینے سے پہلے
ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تمہاری بیعتی ہونا چاہتا ہوں، میں اس دین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اتنا اعلیٰ دین، اتنا اعلیٰ دین، حضرت علی مرزا نے اس کو مسلمان کر لیا، مسلمان کر کے فرمان کہ زرہ واقع میری ہے، تو نے تسلیم کر لیا ہے کہ زرہ آپ کی ہے، لیکن اب یہ زرہ میری نہیں، میں تجھے توفتاً عطا فرماتا ہوں، یہ زرہ لے جا۔ اسلام کا آئین ہے، اسلام کا قانون ہے۔ تو اب کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف پر ڈٹ جاؤ، سچی بات کہہ دو، ڈرو نہیں۔ یہ کون ہے جس کے خلاف تم سچی بات کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے ارفع اور اعلیٰ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر مزید گفتگو اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔